ثواب الجنہ فرمائے صبر دا ثواب ہے جڑا او جنت دے رب دا روزے دے بدلے جنت دا سبحان اللہ حضرت مطلب کتنی عظیم عبادت ہے کہ دے بدلے رب آدم میں جنت دا حضرت مطلب شہر المواسات فرمائے مواسات والا مہینہ ہے ایک دوسرے دے نال ان سے کرن والا مہینہ ہے حضرت مطلب شہر یزاد فیہ رزق المؤمن اے او مہینہ ہے ان دے اندر مومن دا رزق بڑھا دیتا ہے سبحان اللہ غریب کنو غریب بندہ ہوئے شام کو روزہ افطار دے رہے لیکن اندے کئی کنو کئی نعمت دسترخوان حضرت مطلب معلوم کیا ان دے اندر مومن دا رزق بڑھا دیتا ہے دے اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے دے اور فرمائے من فطر فیہ صائما فرمائے جڑا بندہ یہ مہینے دے اندر کئی روزے دار دا روزہ کھلوے سے نا فرمائے کئی روزے دار دا روزہ افطار کروے سے کئی کو روزہ افطار کروے سے کئی کو روزہ کھلوے سے حضرت محترم کو رب ترائی انعام عطا کرے سبحان اللہ جڑا روزے دار دا روزہ کھلوے دے کو رب ترائی انعام دے ذرا غور فرمائے سو ترائی انعام کیڑے اونچا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت محترم پہلا انعام جڑا رب تعالی نے سے نا روزے دار کو جڑا روزہ دار کو روزہ کھلوے سے فرمایا کان لہ مغفرۃ لذنوبہ مغفرۃ لذنوبہ اللہ تعالی پہلا انعام روزے کھلوانے والے کو دے دے سے کہ رب ان کی بخشش فرمائے سبحان اللہ حضرت محترم کتنا برکت والا مہینہ ہے یہ روزے دار دا روزہ جو کھلو رب تیرا انعام نے دے پہلا انعام یہ دے کان لہ مغفرۃ لذنوبہ فرمایا پہلا انعام روزے کھلوانے والے کو یہ دے سا کہ میں ان دے سارے گناہ سبحان اللہ حضرت محترم اور فرمایا وہ اوتے کا راقبتہ من النار دوسرا انعام جڑا رب تعالی روزے دار کو عطا فرمائے دے اور روزے کھلوانے والے کو دوسرا انعام کیڑا عطا فرمائے سے فرمایا دوسرا انعام رب کو اے عطا فرمائے دے کہ ان دی گردن جہنم دی بھاگ کو نجات دے سبحان اللہ گردن کو جہنم دی بھاگ کو آزاد فرما لے سے یہ دوسرا انعام رب عطا کرے سے اور فرمایا تیسرا انعام وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ينتقص منه شيء فرمایا رب کو روزے دار کو جتنا ثواب عطا کرے سے کھلوانے والے کو اتنا ثواب سبحان اللہ اتنا انعام روزہ کھلوانے والے کو رب عطا کرے دے پہلا انعام کہ اللہ تعالی ان کے گناہ کی بخشش فرما دے دوسرا انعام رب دے سے کہ جہنم کی بھاگ کو نجات دے سے تیسرا انعام رب دے سے کہ جتنا روزے دار روزے رکھنے والے کو ثواب سے اتنا کھلوانے والے سبحان اللہ جڑے امیر لوگ ہیں وہ مطلب پہ سوچیں جو اثر روزے کھلواؤں چاہ جیسا کو روزے کا ثواب مل ویسے روزے رکھنے کی ضرورت کیا نہیں حضرت مطلب وہ ثواب تو آپ کو مل سے لیکن روزہ جڑا اگر نہ رکھے سو تو آج ذمہ قرض ہو سے کوئی روزہ جڑا فرض ہے جی میں کہیں دا قرضہ نہیں ہونا ہوتے تو قرض ادا نہ کرے دے تو ادا نہیں تھی دا اور میں روزے تو آج ذمہ ہے جب تک ادا نہ کرے سو ادا کہنا حضرت مطلب روزہ بھی رکھنا چاہیے جڑا صحت مند ہے تندرست ہے حضرت محترم جن کو رب توفیق دیتی ہے روزہ رکھ سکتے روزے رکھنے نال کئی بیماریاں دور تھی ویندن میں پچھلے جمعہ عرض کیتا جو کینسر والی بیماری کو رب نے جان سبحان اللہ حضرت محترم ہے کینسر والی بیماری ہے چھوٹے چھوٹے بیماری کو اللہ سے نجات حضرت محترم یہ ثواب رب تعالی جتنا روزے دار اٹھے سے نا روزے رکھنے والے کو روزہ کھلوانے والے کو اتنا دے سے اچھا روزے کھلوانے والے کو جو ثواب مل سے روزے دار کو اتنا ثواب مل سے رکھنے والے کو یہودے ثواب جو کمی کرتے ان کو نیتی ویسے ثواب نیتا ویسے جڑا روزہ کھلویندا پہ اور میں نہ ان دے ثواب دے وچ کم نہیں کہنا کہ ویسے رب ہوں کوئی دے سے رب ہی کوئی اتنا عطا سبحان اللہ رب دی رحمت دا خزانہ اتنا وسیع ہے یہ دنیاوی مادی نعمتاں کو ونڈو نہ گھٹ ویندن خدا ونڈن کھٹ ویندن حضرت مطلب پر جڑا رب تعالی ثواب دے دے ثواب نور فرمائے وددا ہے گھٹدا ہے سبحان اللہ یہ مان دے دیکھو جو سمندر میں جو تسا پانی بھرو دا پانی کھٹ ویسے جنوں دا پانی نہیں کھٹدا ہی میں رب دی رحمت نہیں کھٹدی دا ثواب نہیں کھٹدا رب ہو کوئی ثواب دے دے رب کھلوانے والے کوئی طرح سبحان اللہ رب اتنا ثواب ہو گئی عطا حضرت مطلب جڑے ویلے صحیح ہے ثواب سنوایا نا کہ روزے دار کو اتنا ثواب مل اللہ میں کو اے دل دے اندر خواہش پیدا تھئی جو اساں بھی اللہ سے صاحب کو اتنا دے ویا تا اساں روزے دار دے روزے کھلو اساں ثواب کرو
حضرت مطلب تے صحابہ کرام گزرے ویلے اے دل دے اندر خواہش پیدا تھی نا کولنا ہاتھ جوڑ کے انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ لیسا کلنا ناجد و مادن و فتر و بحصائم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مال کا نہیں اتنا نہیں پیڑ دوتے سارے پتھر پتھر رہے دے گھر دے اندر تک پیچھا موجود کا نہیں ہوتی یا رسول اللہ سارا دل چاہ دے جو صحیح ہے نہیں کیا کمو پر اصلا تو نہیں سے کما سکتے یا رسول اللہ سارے بھی کوئی ایجے بندے بھی ان جڑے روز کھڑوا مانے طاقت نہیں رکھتے یا رسول اللہ تو او کی میں کریں اللہ تو مطلب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء فرمایا میرے غلاموں گھبراؤ نہ پریشان نہ تھی وہ میں رحمت للعالمین محبوب جو موجودہ میں تو آپ کو خوشخبری پیا سنوے دا جڑا روزے دار کو روزہ چا کھلوے سے نا فرمایا ایویں چا کرے اگر گھر دے وچ کچھ ہے موجود کہن سی اگر کھیر موجود ہے تو گھٹ کھیر دا چا پلاوے رہو سبحان ایک گھٹ کھیر دا چا پلاوے والا غلام رو تیار کی سنا سکنے منچھی تا کہنی گمی تا کہنی بکریاں تا کہنی گھر دے وچ کچھ کہنی یا رسول اللہ فاقہ ہے کہ اساں اور یہ ثواب نہیں سے کما سکتے اساں تا محروم رہ گئے رحمت للعالمین محبوب دی رحمت جو سے چاہیے سے فرمایا غلام گھبرانا ایویں کر پانی بھر تے پانی پلا چاہتے کچھ ثواب حضرت مطلب جرا پانی نال کے روزہ کھلوے دے نا فرمایا وہ کوئی ثواب حضرت مطلب سنت طریقہ کیا ہے فرمایا سنت طریقہ بندہ کھجور دے نال روزہ کھولے اگر کھجور نہیں مل سکتی تو والا پانی دے نال روزہ چا کھولے حضرت مطلب تے جڑا کھلویں دے پانی نال کھلویں دے یا ایک پنڈ چا دے دے پنڈ دے نال روزہ چا کھلویں دے فرمایا ایک گھٹ کھیر دا چا پیویں دے رب جتنا ثواب روزے دار کو دے سے اتنا روزہ کھلوانے والے حضرت مطلب رب دی رحمت وسیع اے تا ٹھیک ہے جڑا بندہ ایک گھٹ پانی دا چا پلاوے وہ اتنا ثواب جڑا ایک گھٹ کھیر دا چا پلاوے وہ اتنا ثواب نہیں جڑا ایک پانی ایک پینڈ چا کہیں کو کھواوے وہ اتنا ثواب مل سے تے جڑا پیٹ بھار تے کہیں نبی دے غلام کو کھانا کھواوے جا پانی پلواوے جا وہ کو کتنا ثواب مل سے حضرت مطلب تے جڑا بندہ اے کہیں کو ایک گھٹ پانی دا پلوے سے نا ایک گھٹ کھیر دا چلے سے یا ایک پینڈ تے روزہ افطار چا کرے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرمایا جڑا بندہ اے لوگیں دے روزے افطار کرے سے اور من اشبع صائما جڑا بندہ کہ روزے دار کو پیٹ بھر تے کھانا کھوے سے سقاہ اللہ من حوض شربۃ لا یظمأ ابدا فرمایا کل قیامت علی جڑا سے سبانے تے تے اسے زمین ترامے دی اسے نفسی نفسی دی پکار اسے نہ کوئی کہندا یار اسے نہ کوئی کہندا مددگار اسے حضرات محترم انہیں جانے بھوک کہنے لگ سے انہیں جانے ترہ لگ سے زبانہ نکتیا ہویا حسین حضرات محترم لوگ تری حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے جرا روزے دار کو روزہ کھلوے سے نا رب تعالیٰ کرم کرے سے فرمایا کل قیامت علی میں مصطفیٰ اپنے ہتھے نالوں کو جامع کوثر پہ جڑا حوض کوثر دے وچ ایک گھٹ پی گن سے نا فرمایا 50,000 سال دا راہ طے کرے سے وال تریہا کہنا حضرت مطلب کتنا کرم تھے دے ایک تا انعام ملتے کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے دوسرا انعام دے دے فرمایا وہ جہنم دی بھاگ میں آزاد تھی میں دے تیسرا انعام رب کو عطا کرے دے جتنا ثواب روزے دار کو مل سے اتنا کھلوا مروانے کو مل سے حضرت محترم تے چوتھا ثواب نبی سی فرماتے ہیں اپنے ہتھے نال جام نہ پی لے سا حضرت محترم کتنی خوش قسم کی روزے دار واسطے جڑا بندہ روزہ رکھیں دے یا روزہ کھلویں دے ان دے واسطے کتنا ثواب ہے اور کتنا کرم ہے رب دی رحمت وسیع رحمت دا دریا الہی ہر دم بگدا تیرا اللہ جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا حضرت محترم اور فرمایا کہ وہ ہوا شہر الاول رحمت اے او مہینہ ہے دے اول دے دہاکے دے وچ رب دی رحمت وسعی سبحان اللہ حضرت محترم رحمت دے دروازے کھلے فاتحہ تو باب الرحمت نبی سی فرماتے رمضان شریف دے مہینے جلا سی رحمت دے دروازے کھول دے رحمت دے دروازے کھول دے پن بارش رات ہی بس دی بھی نیند آئی بس ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائر رب دی رحمت بس دی بھی کوئی ڈھینا نہ لگا نہیں کوئی جھولی اڈا نہ لگا نہیں رب دے آت سے جھولی اڈا تیرا کام ہے بھرن میرا فرمایا با اوسطہ مغفرت جڑا درمیانہ دا حق ہو سے نا رب دے والا میں دے کیا کرے نا بخشے داتا اج پوارے آخر وعدکم من النار تے آخری دہاڑا جڑا ہو سے نا آخری دہاڑا فرمایا اون دے وچ میں جہنم کو جہنم دی خاک آزاد حضرت مطلب کتنا کرم کیتے حضرت مطلب اور فرمایا جڑا بندہ
این مہینے دے اندر اپنے غلام کو کام تھوڑا گندے نا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے غفر اللہ جڑا بندہ اپنے نوکر کو تھوڑا کام گندے نا زیادہ کام نہ دسے ان کو فرمایا کچھ خیال کرے اپنے جڑے اجرت تے جائیں جڑے کام کریں دے جڑے کہیں گے نوکری کریں دے فرمایا وہ مالک تھیندے انہاں تے نرمی کریں دے تھوڑا کام دسے دے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان دی بخشش فرما دے سے وہ جہنم پاک آزادی رواہ مشکات شریف اندر روایت موجود صفحہ نمبر 74 اندر یہ روایت موجود ہے حضرات محترم میں بڑا برکت والا مہینہ صحیح فرمانے ذات داخل رمضان فتحت ابواب السماء جب رمضان شریف دا مہینہ اندر آسمان دے دروازے کھول دے چڑا آسمان دے دروازے نو وفی روایت ہے پہلی روایت میں فتح ابواب الجنہ رب جنت دے دروازے کھول دے فغلے کا ابواب الجنہ فرمایا رمضان شریف دے مہینے دے جہنم دے دروازے بند تھی ویندن وسلسلۃ شیطان شیاطین تیرے جھکڑی چ ویندن حضرت محترم فرمایا اللہ تبارک و تعالی بھی روایت چم دے وفتحت ابواب الرحمہ اللہ تعالی اس مہینے دے رحمت دے دروازے کھول سبحان اللہ حضرت محترم یہ رمضان شریف کی فضیلت کے بعد حضرت بی بی فاطمہ الزہرا لفظ دیگر مصطفیٰ رضی اللہ عنہ کا مثال ہے کچھ حدیث آپ دی شان دے سبحان اللہ حضرت محترم آیت پاک پڑھی اہل بیت دی شان دے بارے نبی سی فرماتے ہیں حدیث پاک بلکہ قرآن پاک کے اندر رب تعالی فرمائے محبوبہ کل اپنے لب چول چا اپنے غلام دے کرنے چ راستہ کھول چا میرا کریمہ کیا فرمائے لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى نہیں سوال کرے دا میں تساں کو کہیں اجر دا تساں کو کچھ نہیں منگدا میرے صدقے تو آپ سب کچھ ملے جان ملیے مکان ملیے ایمان ملیے فرمایا قرآن ملیے ماہ رمضان ملیے یہ سارا جہان بلیے تو سرمائے مصطفیٰ دے صدقے بڑھیے سب کچھ میرے صدقے تو آپ ملیے لیکن یہ اجر میں تساں کو نہیں منگدا لیکن فرمایا الا المودۃ فی القربى ایک چیز آدھا میری اہل بیت نال میری اہل بیت نال میری آل اطہار دے نال محبت رکھا ہے محبت میری اہل بیت نال محبت رکھا ہے میری اہل بیت نال محبت رکھا ہے حضرت محترم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے بار کے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے تا آپ فرماتے کچھ صحابہ نے آپ دی بار کے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے تا دسو اے قربا کو مراد قرابت دار کو مراد کون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی وہ حضرت علی سے ہیں علی المرتضی و فاطمہ اور فاطمہ الزہرا اور فرمایا وولدہما اور فرمایا انہاں کو مراد انہیں دی اہل بیت آل اطہار اولاد شہزادگان گلبو قبائل راکب تو سبحان اللہ حضرت محترم فرمائے نے گرو مراد ہو حضرت محترم یہ حدیث کو معلوم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قرابت دار کون ہیں حضرت علی المرتضی تھی گئے حضرت سید النساء تھی گئے حسنین کریمین یا انہیں دی اولاد جیری ہم دی گئی ہے آج تک فرمایا وہ نبی پاک دے قرابت دار حضرت محترم یہ واسطے کہ عاشق نے فرمایا جنہوں 5 تن نال پیار نے وہ دے کلمے دا اعتبار جڑا نبی پاک دی آل دے نال پیار نہیں کردا جب نبی نے آل نال پیار نہیں ہوندے کلمے دا اعتبار نہیں تے جب خود سرکار نال پیار جڑا سرکار دے نال بغض رکھ دے حضرت محترم تے اون دے بارے کیا فرمان ہے حضرت محترم جنوں کلمے نال پیار نہیں فرمایا جنوں 5 تن نال پیار نہیں او تے کلمے دا اعتبار نہیں جڑا 4 یاراں دا یار نہیں او جنت دا حقدار لکھ نفل نمازاں پڑھ باویں لکھ لمے سجدے کر باویں جے آل رسول دا دشمن نہیں تیرا بیڑا ہونا پار بیڑا ہوندا پار جے جے کو نبی دی آل دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الا ان مثل اہل بیت فیکم مثل سفینہ نوح من راکب نجا ومن تخلف عنها ہلاکا فرمایا میری مثال میرے اہل بیت کی مثال ایویں ہے جویں نوح علیہ السلام دا بیڑا فرمایا جڑا بیڑے تے سوار تھی گیا وہ بچ گیا جڑا بیڑے تے سوار نہ تھا وہ ہلاک تے برباد تھی گیا فرمایا جے دے ہاتھ دے اندر نبی پاک دی آل دا دامن ہے وہ ایتھے کامیاب ہے کبارے جی کامیاب ہے سبحان اللہ جڑا آل نبی دے نال بغض رکھے دے فرمایا وہ ایتھی خوارے کبارے جی خوارے حشر جی خوارے حضرت محترم واسطے فرمانے جے آل رسول دا دشمنی تیرا بیڑا ہونا پار نہیں فرمایا جے اپنا چاہندی جو بیڑا میرا پار لگے فرمایا آپ کو پول صراط کروں میں پار لگا اور قبر دے وچ سہی اپنے دامن وچ لکاون حشر دے وچ میں کو نبی دی کملی دا سایہ نصیب تھی وے تے نبی دی آل دے نال محبت کری بغض نہ سبحان اللہ حضرت محترم سمرقند دے اندر ایک بیوہ سید زادی رہی ایک بیوہ سید غریب سید زادی ہے گھر دے اندر پیچھے موجود کہنا ہے گھر دے اندر غربت ڈاڈی ہے حضرت محترم پال جڑے او فاقے دی وجہ تو
حال ہیں حضرت محترم جڑے ویلے پاک کی بالیں دے تے بھوک دا غلبہ تھیا نا بالیں امڑی دی بار گئے عرض کیتا اماں مہربانی کر ساڈو ٹکر تے کھوا حضرت محترم جڑے ویلے سید زادی دی نگاہ پئی ہے نا اپنے بچے دے بھوکے بچے دے تے حضرت محترم امڑی دے اکھی چوں اتھرو جاری تھی گئے حضرت محترم سید زادی نے چادر تطہیر اوڑھیے حضرت محترم برقع پاتے ایک علاقے دے اندر وڈے رہا حضرت محترم رئیس ہا خان ہا حضرت محترم امیر ہا حضرت محترم ممکن ہے گئیے وانتے کو اپنے گھر دی غربت دسائیے تے سارا اپنے بچے دی غربت تے فاقے دا حال ہی دسائے اکے اے رئیس زادہ مہربانی کر اے دولت مندہ مہربانی کر میرے بچے کو کنڈی ڈھالیں میرے بچے کو ٹکر کھوا چا رب کو تے سیدنا رب کو منا چا مہربانی کر میرے بچے کو ٹکر کھوا حضرت محترم سید زادی نے جنہوں نے سوال کیتے نا وہ رئیس زادے نے آکھے حضرت محترم وہ دولت دے نشے دے وچ مست بندے نے آکھے اے تاڈے ساتھ دعا دی میں سید زادیا کہ اگر کوئی دلیل ہی ہے جو میں سید زادیا حضرت محترم بی بی دی آہ نکل گئی ہے وہ آکھے میں تے کو کیڑی دلیل دی دساواں جو میں سید زادیا بی بی اتھوں ڈر گئی ہے حضرت محترم کو ایک آتش پرست رہتا ہے بھاتی پوجا کرن والا ان دے دروازے تے گئی ہے وہاں تے دستک دیتی ہے بی بی تے جڑے ویلے نکتے نے آتش پرست حضرت محترم روز بی بی آدھی ہے میں نبی دی آل میں زہرا دی آل تھی دیا مہربانی فرما جا منت اللہ جا میرے بچے بکھن میرے بچے کو ٹکر دکھوا جا حضرت محترم آتش پرست دے جڑے ویلے کرنے جواز یہ نا آتش پرست دی باہر نکل گئی آدھے مسلمان دے نبی دی آل میرے درد دے جو رہی ہے وہ مجوسیہ کے جا خوش قسمت ہیں مسلمان دے نبی دی دھی تے دروازے تے آ جائی کھڑی ہے انہیں کو خالی اپنے گھر دے اپنی گھرانی کو آدھے منت اللہ مہربانی فرما آج نبی مسلمان دے نبی دی آل تو میرے دروازے مہربانی کر اے جاہی پڑا بستر ہی پڑا روٹی بھی پکا آڑا کھانا پکا اپنے ہتھے نال انہیں کوئی کھوا حضرت مطلب چھوٹے چھوٹے ریل لیر کتیر پاتے ہوئے بچے وہی نال بی بی سڑ دے حضرت مطلب بی بی سڑ باروں کھڑی اچھے حضرت مطلب بھجتے میں دے گھر آنی پاتے پانچ دروازہ کھو بی بی کو اندر رکھنا پاک بی بی کو ملا آڑا کھانا پکائے نے تو ہتھے نال کھانا جو نبی دی آڑا جو سارے در ہے حضرت مطلب تو انہیں کھانا پکایا کھانا کھوایا جنہیں ملے رات تھئی انہوں رحمت کی برسات حضرت محترم سنے محبوب نے زیارت کرائیے کہ فرمانے اے آتش پرستا تے میری اولاد دی اتنی خدمت کی ہے تے میری اولاد دی بھئی سونا میں تا آتش پرستا میرے ہوتے کرم نوازی فرمائے تا میری آل دا ادم کتے ہی واسطے سا توڑتے رکھتے کو زیارت کرم آمڑا ہوتے بھئی سونا جے زیارت کرائیے میں تو بلا میں کو کلمہ ہی پڑھائی منجو اپنا بھلا میں پڑھائی حضرت محترم جب مجوسی نبی پاک دی آل دا ادم چاہ کرے تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدود کرم حضرت محترم دے جڑا نبی دا غلام نبی دی آل دی عزت کرے خدا کیا حضرت محترم اڑو رات دا رئیس امیر زمیندار او دولت دے نشے وچ مست ستا پہ رات دا سندے دے دے دا پہ قیامت قائم کیجئے سج سبا نعزت دے زمین ترامے دیے نفسی نفسی دی پکارے نہ کوئی کہیں دا یار ہے نہ کوئی کہیں دا مددگار ہے حضرت محترم تے جڑے ویلے او دے دے نا ایک قیامت قائم تھی گئی ہے ول دے دے ہے کہ میں محل سونا بڑیا کھڑے لوگوں کو پوچھتے محل کیا ہے حضرت محترم تو آدھے جنتی لوگ جڑے مسلمان نبی دا کلمہ پڑھان والے یہ محل ہونے واسطے بڑیا کھڑے اور لوگ ہنے دے ہی محل دے اندر داخل دیسن حضرت محترم امیر زادے نے اور دولت دے نچھے وچ مست نے عقیدت قدم بدھائے ابو محبوب دا چہرہ نظر آئے جنہ ہی دی نگاہ پئیے میرے آقا نے شکل مبارک ہٹا کی دیئے رخ پھیر کے دے آپ نے فرمائے اور پوچھنا کریں دے سونا خیر تا ہے ناراض میں بیٹھو تے رخ کیوں پھیر کے دے آپ نے فرمائے کیوں آئی تھا سونا مسلمان اندر میں دے کہتا مکانے آپ نے فرمائے جنہ میرے کلمہ پڑھار والے میرے غلام نے ہونے دا مکانے سونا مائی تو رہ کلمہ پڑھتا مہربانی کرو میرے کوئی اندر میں جانو آپ نے فرمایا کہ مسلمان ہومان کی کیا دلیل سونا کلمہ پڑھتا آپ نے فرمایا کہ دلیل ہے کال جو تیرے دروازے تھے میری آل دے وچو ایک سید زادی ٹورتے کہ تا ہم کو دھتکار دیتے تا ہم کو دھتکار نہیں تھے آجا سب تے کو دھتکار دیتے حضرت مطرم دے سویرے چار جو تھے یہ سر
حضرت محترم اکھی چو نیر رودا بیٹھے گھر علی پوچھنا ہوا کہ روٹی تھی مریض کیا اور میرا کھ نہیں بچا قیامت علی نبی سی پہ کو متھے کرنا رہے سے اور پتہ نہیں وہ بی بی پاک کے لے گئے حضرت محترم میں پوچھدا روانہ تھی پہ ہن گلی گلی بچا بھولیں دے حضرت محترم تے پوچھدا ودے کہ کہیں نہ سا جو آپ دش پرا سے نہیں فلانا ان دے گھر وہ پاک بی بی تے بچے بھی ہیں تو انہیں دی خدمت دا انتظام ہی کیتے بند دروازہ کھڑکے دے مجوسی جڑے ویلے باہر ہم دے او گادے یار ایک گھن 1000 درہم 1000 دنانیر گھن ایک منت لا تے اے نبی پاک دی آل میرے گھر میں انہیں کو گھن میں دا تو انہیں دی خدمت ہی کرے سا جو میٹھا مدینے والا میں کہ اللہ تے رسے یہ 1000 دینار گھن ایک اجازت دے مانگ دی حضرت محترم مجوسی آدھے نبی سی رات تے کو دھدکار نہیں تے پر میرا مقدر تا سوار میرا مقدر تا نبی سی سوار نہیں تے حضرت محترم ہی واسطے فرید پاک سے فرمایا جس کو تیری آل سے ہے ذرا خیال زد ملون ہے رجیم ہے غلط الحرام ہے فرمایا نبی پاک دی آل دینا جرا تھوڑا جے بغض رکھے سے فرمایا کہ تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل تھی گئی تے جڑا خود نبی پاک نال بغض رکھے حضرت محترم اوندا ٹھکانہ کیتا اسے حضرت محترم تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل دینا جرا بغض رکھے فرید پاک سے فرمایا جس کو تیری آل سے ہے ذرا خیال زد فرمایا ملون ہے رجیم ہے غلط الحرام ملون فرماؤں تے لعنت بستی پئی ہے تیرا نبی دی آل دا بغض سینے چ رکھی بندے اور فرمایا او رجیم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے شیطان دی صفت ہے فرمایا جی میں او رجیم ہے میں او بھی رجیم ہے جڑا نبی دی آل دا بغض اور فرمایا غلط الحرام ہے حلالی نہیں حرامی حضرت محترم حلالی وہ ہے جڑا نبی دی آل دا خوبدار ہے حضرت محترم اے تا ہر نماز نہ لے کے کار باقی سوال دے ٹائم کو نہیں کر سکتے جے سے اوپر دا پہ عمر نہیں پڑھ سکتے اور سے جو غروب تھا پہ عمر نہیں پڑھ سکتے ان نماز آگے پیچھے پڑھ سکتے فجر کی نماز پڑھتے نہیں پڑھ سکتے جب تک وہ سیج طلوع نہ ہو سیج طلوع تھی مانے لے 20 منٹ بعد اذان اگر مل گئی تو اللہ نہیں پڑھ سکتے تہجد کے ٹائم پڑھ سکتے باقی اثر جڑا سے زوال کے ٹائم عمرے بھی نہیں کر سکتے سے جو غروب تھا پہ عمرے نہیں کر سکتے اثر کے بعد کر سکتے لیکن سے جو جڑا غروب تھا پہ اثر کے بعد قضا پڑھ سکتے ہر نماز کا اگر ہے کو عشاء کے بعد پڑھو وہ بہتر ہے مغرب کے بعد پڑھ سکتے وہ بھی بہتر ہے فجر دے بعد سورج طلوع تھی آئے وہ 20 منٹ بعد بولا پڑھ سکتے ہیں نبی عشاء کی پڑھو چار کی پڑھو یہ بولا نہ یہ بھی پڑھ سکتے انشاءاللہ یا آپ فیصلہ فرمائیں کہ عشر کے بارے میں عرض کر رہے ہیں سوا کو سے گندم یا کی قیمت سوا کو سے گندم کی قیمت کیا پڑتی ہے 100 کے سوا کو سے گندم کی قیمت اور کراچی کا اپنا اتوں کے ریٹ کے مطابق ہے 100 کے تقریباً 1 روپیہ کے 5 پیسے کا پڑ دے اگر کتے اگر دے تو بہتر فادرہ جلدی توفیق ہو اور ان کے حساب نہ 100 1 روپیہ کے 5 پیسے کتے 5 روپے چلے ہو 100 کے 5 روپے یعنی زیادہ توفیق ہو زیادہ دے بھی کھجورے دے حساب نہ دے تو بلا 1000 روپے لکھے دے جڑے امیر کو گل تو کھجورے دے مطابق دے کوئی جو دے مطابق دے کوئی کشمش دے مطابق ان کی قیمت دے مطابق دے ہر کہیں دی اپنی توفیق دے مطابق اتنی فرصت جڑا گندم دے ہندے مطابق سبا سے گندم یا ان کی قیمت ہے جڑی وہ 100 سے 5 روپے بعد دے دے میں گھٹ نہ دی عمر بڑھ دی قیمت بھی 100 1 روپیہ تے 5 جڑا غریب ہے وہ اتنے بھی دے تو کوئی قبول جڑا ہی تے دے مر چاہتا وہ بھی دے سکتے سبا سے گندم یا وہ تقسیم ہی کرتے دے سکتے
فقیر ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مدارس دے خیال کریں، مدارس بھی بڑے تعاون نال چلتے ہیں۔ یہ ہن فصل کا ہی موقع ہے، سارے طالب علم گاڑی میں پگوڑن واسطے حق بڑھتے تو سارا جو دین دے یہ جڑے مدرسے نا سارے ایمان دے کل، اگر یہ مضبوط ہے سارے ایمان مضبوط ہے، یہ مضبوط ہے نہیں تو سارا ایمان ہی مضبوط۔ اساں کے درس دے ٹکڑے کھاتے پالتے ایسے تے یہ تھا آج قرآن تے حدیث دے موتی تو سنتے کل وہ مدرسے جڑے بچے پڑھتے پہ قرآن ہی پڑھتے پہ اور کالا کالا رسول اللہ دی حدیث والا علم ہی پڑھتے پہ، اور الحمدللہ کئی بچے پڑھ بھی گئے نا، الحمدللہ وہ درس تدریس بھی کرے دے الحمدللہ، کوئی مساجد دے اندر خطابت ہی کرے دے جڑے لوگ خطبہ پیش کرے دے نا تو انہیں دا ثواب ہے جڑا وہ دائمی ہے، صدقہ جاریہ ہے، جے تک وہ مشن چلتا رہے سے دینی وہ ثواب ملتا ہے۔ یہ جڑا لوگ ہیں کو آپ نے سو یتیم میں غریب مسکین ہے یہ بھی نہ صدقہ ہے، وہ بھی صدقہ ہے جڑا اتھا دین دے در سے کر کر ہر پاسے خرچ کرنا چاہیے، یتیمیں کو دینا چاہیے، مسکینیں کو دینا چاہیے، بیوہ گان کو دینا چاہیے، یہ صدقہ نفلی ہے۔ وہ جڑا صدقہ ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، فرمایا وہ اگر آپ مرد کبارے جی وانج صبح فرمایا آپ تا عمل دا سلسلہ منقطع تھی ویسے ہن نماز کبارے نہیں پڑھ سکتے اور قرآن نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر مرد کبارے چلے گئے قرآن تے حدیث والی دی خدمت کرتے گئے وچ تک کیتے پڑھتے رہ سن انہاں دے شاگرد پیدا تھیندے واسطے ثواب ملدا ہے۔ اے بھی میں اپیل کرے سا تو اپنے حلال رزق دے وچ عشر گھر کڈائے ان بھی من گھر چاہتے ونجو تے بھی میں من اللہ دے نام تے دیتے ونجو، رب دے کھجا فصلاں برباد کراں تے کر سکدا۔ اے جی جاتے نینامہ ہے جو حضرت محترم فصل برباد تھی ہے لیکن اتھا نینامے کو محفوظ رہ گئے سے اے صدقہ قبلی والے حضرت محترم جڑا ہاتھ دانے دا دیتا ہے نا ایک آنے آمدے رب مصیبتیں ٹال دے، حضرت محترم بیماری ٹال دے، رب رزق کے برکت عطا فرمانے دے، تو کوشش کرنی چاہیے ویما من کڈو عشر کاٹ دے حضرت محترم دا اون دے جو مدرسے دی خدمت کرو، جو مدرسے دی خدمت کرے سو اے دین دی خدمت ہے، جڑا دین دی خدمت کرے سے فرمایا ایمان دا کلا ہے، اگر ان دی خدمت کرے سو فرمایا اے مضبوط تھی جا تے تہاڈا ایمان مضبوط ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی آپ کو خدمت دی توفیق عطا فرمائے، حافظ صاحب اللہ دی خدمت کرے سو، مسجد واسطے چندہ کرے دے دل کھول دے مسجد دی خدمت کرے سو، من بنا للہ مسجد بنا اللہ لہ بیت فی الجنہ، جڑا اللہ دے گھر دی خدمت کرے دے رب تعالی ہوندا جنت وچ اعلی مقام۔